نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب صدق الله مولانا العظيم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جودی والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس تفسیر کے سلسلے میں سیدنا داؤد علیہ السلام اور ساتھ میں سلیمان علیہ السلام کے حالات بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نور قرآن سے منور فرمائے۔ گزشتہ کل یہ بتایا گیا تھا کہ داؤد علیہ السلام بادشاہ کیسے بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو 100 سال کی عمر عطا فرمائی۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کے 599 سال بعد تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کئی جگہ فرمایا ہے۔ 23ویں پارے میں سورہ صاد میں ہے کہ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور ہمارے بندے داؤد جو نعمتوں والے ہیں ان کو یاد کرو، بے شک وہ بڑا رجوع کرنے والا ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو۔ ہم بھی حضرت داؤد علیہ السلام کو یاد کریں، ان کا تذکرہ کریں۔ اللہ نے فرمایا ذل آیت، ذل آیت کا معنی نعمت والا بھی ہے اور طاقت و قوت والا بھی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عبادات کی ادا کرنے اور گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کی طاقت کی تعریف فرمائی تو اس سے وہی مراد ہو سکتی ہے جو قابل تعریف ہو، اور قابل تعریف وہی طاقت ہے جس کی وجہ سے انسان عبادات پر عمل کر سکے اور گناہوں سے بچ سکے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ ویسے تو داؤد علیہ السلام کی طاقت تو کل آپ نے سماعت کر ہی لی کہ آپ نے ایک پتھر سے اتنے بڑے طاقتور سمجھے جانے والے جالوت کو کس طریقے سے جہنم میں پہنچایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے چونکہ آپ عبادت کرنے والے، تو آپ کی عبادت بھی ایسی تھی، آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے۔ اسی کو صوم داؤدی بھی کہا جاتا ہے، ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن نہ رکھنا۔ افطار کا مطلب ہے نہ رکھنا۔ اصل میں نفس کے ساتھ یہ بہت بڑا جہاد ہے، نفس کے خلاف، کیونکہ انسان کا نفس جو ہے وہ بچے کی طرح ہوتا ہے۔ بچے کو ایک دن دودھ پلایا جائے اور دوسرے دن نہ پلایا جائے بہت مشکل ہے۔ تو اسی طرح داؤد علیہ السلام اپنے نفس سے ایسا جہاد کرتے جو عام آدمی کے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ ایک دن نفس کو خواہشات سے روکنا اور دوسرے دن خواہشات کی اجازت دینا، یہ عظیم کام ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام آدھی رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے رہتے، عبادت کرتے، نوافل ادا کرتے، اور پھر رات کا ایک حصہ سوتے، اور پھر ایک حصہ پھر جو ہے آپ عبادت کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 19ویں پارے میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا بھی ذکر فرمایا ہے اور حکمت کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا کیا، اور دونوں نے کہا کہ سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کو جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت بخشی۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں
کہ علم سے مراد خاص کر کے وہ فیصلے کا علم ہے، پرندوں کی بولیاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ انشاءاللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کے تعلق سے یہ بھی سب تذکرے آئیں گے، مگر خاص آج تذکرہ کرنا ہے داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو فیصلے کا علم عطا فرمایا، جو آپ کو اپنا خلیفہ بنایا، جو بادشاہ بنایا، اور اس میں جو آپ نے فیصلے فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ صاد میں کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔ اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں نائب کیا تو لوگوں میں سچا حکم کر اور خواہش کے پیچھے نہ جانا کہ تجھے اللہ تعالیٰ کی راہ سے بہکا دے گی۔ بے شک وہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے بہکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس کے لیے وہ عذاب کے دین کو بھول بیٹھے۔ تفسیر میں ہے کہ فقط جمع لداؤد بین النبوۃ والسلطنہ، اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو نبوت اور بادشاہت دونوں عطا فرمائی تھی۔ اللہ نے فرمایا لا تتبع الہوی، خواہش کے پیچھے نہ چلنا۔ یہ حقیقت میں امت کی تعلیم کے لیے ہے، نبی اس سے پاک ہے۔ فحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی، لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو اور خواہش کے پیچھے نہ چلو۔ یہ حقیقت میں امت کی تعلیم کے لیے ہے۔ تفسیر میں ہے جو جلالین شریف کا حاشیہ ہے تفسیر ساوی، اس میں فرمایا کہ لا تتبع الہوی المقصود من نہی اعلام امته لانه معصوم ولتتبعه فيما امر به لانه اذا كان هذا الخطاب للمعصوم فغيره اولى۔ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کو رب نے جو فرمایا کہ خواہش کے پیچھے نہ چلنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خواہش کے پیچھے چلنے سے امت کی تعلیم کے لیے روکا گیا ہے کہ وہ غور و فکر کریں، یعنی امت غور و فکر کرے کہ آپ علیہ السلام کو جو حکم دیا گیا ہے تو وہ ان کی تابعداری کرے۔ جب یہ حکم ایک معصوم کو ہو سکتا ہے تو دوسروں کو تو یقیناً یہ حکم ہونا ہی ہے۔ جیسا کہ روایت میں ہے کہ مروانیوں میں سے کسی خلیفہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ کہا کہ آپ نے یہ سنا ہے جو ہمیں خبر دی گئی ہے کہ جو خلیفہ بنے اس پر کوئی قلم نہیں چلے گا، اس کے کسی گناہ کو نہیں لکھا جائے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے امیر المومنین، یہ خلیفہ افضل ہے یا انبیاء؟ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی کو تعلیم امت کے لیے خواہشات کے پیچھے چلنے سے منع کیا ہے تو خلیفہ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک بادشاہ، ایک خلیفہ، اس کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ فیصلے کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ مجھے تھوڑی دیر آج گفتگو اسی پر کرنی ہے جو اللہ نے فرمایا کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس۔ یہ لوگوں میں انصاف، عدل و انصاف آج دور دور تک جس کا کہیں پتہ نہیں ہے، انصاف جیسے ایسے دور چلا گیا ہے کہ جیسے ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہت پرانے زمانے میں کہیں ہوتا تھا۔ حالانکہ انسان آج بھی بس رہے ہیں، آج بھی ضروریات ویسے ہی ہے، آج بھی
ہر طرح کے لوگ دنیا میں آباد ہیں. جس طریقے سے مختلف قسم کے لوگ آباد ہیں، مختلف قسم کے لوگ بس رہے ہیں، ہر طرح کے لوگ، کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے، کوئی دانے پیستا ہے، کوئی روٹی پکاتا ہے، کوئی کپڑا بنتا ہے، کوئی سلائی کرتا ہے. غرض کے تمام کام مل کر جب انسان کی ضروریات پوری ہوتی ہے اور یہ سب مل کر کے سب رہتے ہیں، تو اب ان کے درمیان جھگڑے بھی ہوں گے، ان کے درمیان تو میں بھی ہوگی، ان کے درمیان خیانتیں بھی ہوں گی. تو پھر کوئی ایسا ہو جو ان کے درمیان انصاف کرے. اسی مصلحت کے تحت بادشاہ ہوتے تھے، سیاستداں ہوتے تھے. تو پھر اگر بادشاہ اپنی خواہش کے مطابق احکام نافذ کرے گا تو پھر مجھے بتائیے کہ مخلوق انصاف کہاں پائے گی؟ پھر اس زمین میں چین اور سکون کہاں سے ہوگا؟ پھر رعایا جو ہے وہ جینے کا مزہ کب پائے گی؟ اس لیے ہمیشہ انصاف کرنے والا بادشاہ، یہ بھی الامام العادل، کل عرش کے سائے میں ہوگا. جیسا کہ حدیث میں ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 لوگ کل اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. اس میں سے الامام العادل، جو انصاف کرنے والا بادشاہ ہے، وہ بھی عرش کے سائے میں ہوگا. اب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جو سلطنت عطا فرمائی، بادشاہت عطا فرمائی، اب اندازہ لگائیں، آپ کی بارگاہ میں بھی ایک سے ایک لوگ آتے تھے. ایک مرتبہ داؤد علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اس نے میری گائے جو ہے ذبح کر کے کھا لی ہے. بات یہ ہوئی تھی کہ وہ کہہ رہا تھا کہ ارے میں تو جو ہے دعا کرتا تھا کہ مجھے روزی مل جائے، روزی مل جائے. اچانک جو ہے وہ گائے آئی اور آ کر کے میرے گھر میں آ گئی تو میں نے ذبح کر لیا. اب مدعی کہتا تھا کہ اس نے میری گائے جو ہے وہ کھا لی ہے، لہذا یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، خوب چلا رہا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو اس نے کہا گواہ نہیں ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا تم جاؤ اور بعد میں آنا، میں اس معاملے میں غور و فکر کروں گا. اب اندازہ لگائیں، ادھر ایک گائے کھا چکا ہے اور گائے والا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے انصاف چاہیے. یہ آدمی کہتا ہے کہ میرے گھر میں گائے آ گئی تو میں نے تو جو ہے میں اللہ سے مانگتا تھا. اب حضرت داؤد علیہ السلام نے دوسرے دن وہ پھر آیا، مجھے انصاف چاہیے، مجھے انصاف چاہیے. آپ نے فرمایا بھائی تو اس کو معاف کر دے. کہا نہیں، یہ دیکھو یہ یہاں پہ اس طرح ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے. اب داؤد علیہ السلام نے تیسرے دن پھر اس سے کہا بھائی تو اس کو معاف کر دے، جانے دے، یہ کھا گیا ہے، جانے دے. تو کہتا ہے نہیں، دیکھو یہاں تو جو ہے اندھیرا ہے، یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ یہاں یہ میری گائے کھا گیا
اور اس نے ڈکار بھی نہیں لی، اور اب کہتا ہے کہ میں اللہ سے مانگتا تھا اور یہ اچانک میرا دروازہ توڑ کر کے آ گئی تو پھر میں کھا گیا، یہ غیب سے روزی ہے۔ اب یہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی، یہ بادشاہ، یہ نبی بھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اس کو معاف کر دے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اب چوتھے دن حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا انصاف چاہیے تجھے؟ تب بولے ہاں۔ بولے مجھے اللہ کا حکم ہے کہ تجھے قتل کیا جائے۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اس سے کہہ رہے ہیں جس کی گائے تھی۔ اللہ کا حکم ہے کہ تجھے قتل کیا جائے۔ کہا یہ دیکھو اندھیرا، یہ کیسا اندھیرا ہے، یہاں پر کوئی سننے والا ہے؟ کوئی اس غریب کی سننے والا؟ یہ چلا رہا ہے۔ اب لوگ بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے معاملہ، ادھر اس آدمی نے اس کی گائے کھا لی، اور یہ آدمی جو ہے اب اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ کا حکم ہے کہ قتل کر دیا جائے، مدعی کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں اس جنگل میں۔ کہا اس میں جنگل کا کیا مطلب ہے؟ کہا جنگل میں چلتے ہیں۔ اب جنگل میں گئے، وہاں ایک درخت کے نیچے حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں پر جو ہے اس کو کھودا جائے۔ جب اس کو کھودا گیا تو ایک چھورا نکلا جو خون والا تھا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ابھی بھی تو سچ بتا دے کیا معاملہ ہے؟ کہا آپ کے سامنے میں نے بات رکھی کہ میری گائے جو ہے وہ بھاگ گئی تھی، اس آدمی کے گھر چلی گئی۔ یہ آدمی کہتا ہے میں روز اللہ سے دعا کرتا تھا مجھے غیب سے روزی ملے، تو یہ میرا دروازہ توڑ کر کے آئی، یہ کھا گیا ہے۔ اب آپ یہاں سے چھرا نکال رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابھی بھی تو سچ بتا دے، مجھے اللہ کا حکم ہے کہ تجھے قتل کیا جائے۔ اب اس کے بعد پھر وہ چلانے لگا۔ آپ نے فرمایا اب سچ بتا کیا معاملہ ہے؟ پھر اس نے کہا کہ ہاں میں نے جو ہے یہ جس نے گائے کھائی ہے اس کے باپ کو میں نے دھوکے سے قتل کیا تھا اور اسے ظاہر نہیں ہونے دیا تھا، اور پھر جو ہے یہاں چھرا میں نے دفن کر دیا تھا، اور اس کے باپ کو بھی میں نے دفن کر دیا۔ اس طریقے سے میں نے اس کو چھپایا تھا۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب کچھ مجھے خواب میں دکھایا اور حکم دیا ہے کہ تجھے قتل کیا جائے، لہذا جو ہے اب تجھے اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ لہذا اسے قتل کیا گیا۔ اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل پر حضرت داؤد علیہ السلام کی ہیبت بہت زیادہ طاری ہو گئی، اور آپ کی بادشاہت کا دبدبا ہر شخص کے دل میں بیٹھ گیا۔ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک سے ایک انصاف کرانے کے لیے آتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس زمانے میں دو عورتیں تھیں، دونوں کی گود میں دو بیٹے تھے۔ وہ دونوں کہیں جا رہی تھیں، راستے میں ایک بھیڑیا آیا اور ایک کا بچہ اٹھا کر لے گیا۔ وہ عورت جس کا بچہ بھیڑیا اٹھا کر لے گیا تھا، دوسری عورت کے بچے کو چھین کر بولی یہ بچہ میرا ہے اور بھیڑیا تیرے بچے کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ بچے کی ماں نے کہا بہن اللہ سے ڈر، یہ بچہ تو میرا ہے، بھیڑیے نے تیرے بچے کو اٹھایا ہے۔ ان دونوں نے جب جھگڑا بڑھ گیا تو دونوں داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ بچہ بڑی عورت کو دلا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا ابا جان ایک فیصلہ میرا بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ چھری منگوائی جائے، میں اس بچے کے دو ٹکڑے کرتا ہوں اور آدھا بڑی کو اور آدھا چھوٹی کو دے دیتا ہوں۔ یہ فیصلہ سن کر بڑی تو خاموش رہی، اور چھوٹی بولی کہ حضور آپ بچہ بڑی کو ہی دے دیں، لیکن خدارا بچے کے ٹکڑے نہ کریں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بچہ اسی چھوٹی کا ہے جس کے دل میں شفقت مادری پیدا ہو گئی ہے،
چنانچہ بچہ وہ چھوٹی کو دے دیا گیا. بڑی نے اقرار کیا کہ ہاں میں جھوٹ بول رہی تھی. پتہ چلا کہ ماں کے دل میں ممتا ہوتی ہے. اللہ اکبر. حضرات کہنا یہ ہے کہ اس طریقے سے بادشاہ وقت فیصلہ کرتے ہیں. میں یہاں پر تھوڑا سا رک کر کے ہمارے جو مسلم بادشاہوں کے درمیان ان کے پاس بھی ایسے ایسے کیس آتے تھے اور کس طریقے سے وہ اپنی فراست سے مسائل کو حل کرتے تھے. خلیفہ منصور اپنے شہر میں ایک جگہ بیٹھے تھے کہ آپ نے ایک غمگین اور پریشان حال شخص کو وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا. دیکھیے پہلے کے بادشاہ کتنے سنجیدہ بھی تھے، دور اندیش بھی تھے. وہ آج کے ماحول میں خالی ایک دل کو بہلانے کے لیے سنا رہا ہوں، ورنہ دور دور آج تو کہیں اس کا پتہ نہیں ہے. مگر پہلے جو مسلم بادشاہ تھے وہ کتنے دور اندیش بھی تھے. خلیفہ نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ یہ جو غمگین انسان جاتا ہے اسے میرے پاس بلا لاؤ. چنانچہ اس پریشان حال شخص کو خلیفہ کے روبرو لایا گیا. خلیفہ نے اس سے حال پوچھا تو بولا کہ میں تجارت کی غرض سے باہر گیا ہوا تھا اور بہت سا مال لے کر گھر آیا اور سارا مال اپنی بیوی کے سپرد کر دیا. کچھ دنوں کے بعد میری بیوی نے مجھے بتایا کہ سارا مال چوری ہو گیا ہے. حالانکہ اے خلیفہ گھر میں کوئی کھڑکی بھی نہیں ٹوٹی ہے، چھت بھی نہیں پھٹی ہے، کوئی چوری کا نشان بھی نہیں ہے. اب سارا مال گھر میں سے چوری ہو گیا تو میں کیسے مانوں؟ آج ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں کہ گھر میں سے اتنا اٹھ گیا اتنا اٹھ گیا، اب ہم گھر میں کیسے چور کو پکڑیں؟ بہرکیف اب وہ اس وقت کے دور اندیش خلیفہ کیسے تھے؟ خلیفہ نے پوچھا تمہارے نکاح کو کتنا عرصہ ہوا؟ اس نے بتایا 1 سال. پھر خلیفہ نے پوچھا وہ لڑکی کنواری تھی؟ اس نے کہا نہیں. پھر پوچھا دوسرے خاوند سے اس کی کوئی اولاد ہے؟ کہا نہیں. پھر پوچھا کیا وہ جوان ہے یا بوڑھی ہے؟ اس نے بتایا جوان ہے، بالکل نوعمر ہے. خلیفہ منصور نے ایک عطر کی شیشی منگائی اور اس عطر میں بڑی تیز خوشبو تھی، اور یہ عطر صرف منصور ہی کے لیے تیار کیا جاتا تھا. یہ شیشی خلیفہ نے اس غمگین شخص کو دیا اور کہا کہ اسے استعمال کرو، اس کے اثر سے تمہارا غم جاتا رہے گا. جب یہ پریشان حال شخص واپس چلا گیا تو منصور نے اپنے 4 معتمد خادموں کو بلایا اور انہیں یہ عطر سنگھایا اور کہا کہ تم میں سے ہر ایک شہر کے ایک ایک دروازے پر جا کر چکر لگاؤ. وہاں بغداد کے 4 دروازے تھے، اور جو آنے جانے والا تمہارے قریب سے گزرے اور اس میں سے تمہیں یہی خوشبو آئے تو اس کو میرے پاس لے آؤ. ادھر وہ پریشان حال شخص عطر کی شیشی لے کر گھر گیا اور وہ شیشی اپنی بیوی کو دی اور کہا کہ یہ مجھے امیر المومنین نے دے دی ہے. اس نے سن کر اپنے اسی آشنا کو بلایا جس سے اس کا چکر تھا، جس کو وہ سارا مال دے دیتی تھی. اسے وہی شیشی دی اور کہا کہ یہ بے مثل عطر لو اور اسے لگاؤ، یہ عطر امیر المومنین نے میرے شوہر کو دیا ہے. اس نے وہ عطر لیا اور اپنے کپڑوں پر اور اپنے بدن پر مل لیا اور پھر شہر کے ایک دروازے سے گزرا. اس دروازے پر جو خادم متعین تھا اس نے اس کے بدن سے وہی خوشبو محسوس کی اور اسے پکڑ کر منصور کے پاس لے آیا. خلیفہ منصور نے اس سے پوچھا یہ عطر کہاں سے لایا ہے؟ اس نے کہا میں نے خریدا ہے. منصور نے پوچھا کہاں سے خریدا ہے؟ تو وہ گھبرا گیا. منصور نے پولیس افسر کو بلایا اور کہا اس کو لے جاؤ، اگر یہ چرایا ہوا سارا مال جو اتنا ہے اگر یہ دے تو اس کو چھوڑ دینا، اور اگر نہ دے تو اسے 1000 کوڑے مارنا. جب وہ دونوں چلے گئے تو خلیفہ نے پولیس افسر کو بلایا تنہائی میں اور کہا کہ اس کو ڈراؤ دھمکاؤ اور مارنا مت، بس اس سے سامان نکلواؤ. چنانچہ اس پولیس افسر نے اسے جیل میں ڈال دیا اور اسے ڈرایا دھمکایا تو اس نے سارا چرایا ہوا مال جو وہ
لڑکی لا کر کے دیتی تھی وہ سب دے دیا۔ خلیفہ منصور نے جو ہے اس کو خبر کی۔ جب اس کا وہی مالک آیا، پوچھا اگر یہ تمہارا سارا مال تم کو دے دیا جائے تو تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو گے؟ کہا ہاں۔ کہا یہ سارا تمہارا مال ہے، یہ سارا مال اس کو دیا اور کہا دیکھ وہ تیری بیوی صحیح نہیں ہے، وہ کسی اور کے چکر میں ہے، لہذا اس کو اسی کے پاس بھیج دے۔ لہذا اس نے طلاق دے دی۔ کہنا یہ ہے کہ پہلے کے جو خلیفہ تھے غمگین شخص کو دیکھ کر کے کس طریقے سے پتہ لگاتے تھے کہ یہ میری سلطنت میں یہ جا رہا ہے، یہ غمگین ہے، اس کا چہرہ اترا ہوا ہے تو یہ کسی پریشانی میں ہے۔ اب وہ گھریلو پریشانی میں تھا تو بھی خلیفہ نے معلوم کر لیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں آج کے اس لاک ڈاؤن کے ماحول میں لوگ جو ہے چل چل کر کے لاکھوں لوگ جا رہے ہیں اور ہمارے صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ جو ہے رحم فرمائے۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ سنیے، محظوظ ہوں گے آپ۔ خلیفہ معتضد باللہ کا مکان تعمیر ہو رہا تھا اور ایک روز وہ بیٹھے ہوئے کاریگروں کو دیکھ رہا تھا۔ پہلے کے خلیفہ ہوشیار کیسے تھے وہ بتا رہا ہوں۔ ایک کالے رنگ کا بدصورت مزدور دیکھا کہ جو بڑا مذاق کر رہا ہے اور خوب چھلانگیں لگا رہا ہے اور دو زینے چھلانگ لگا رہا ہے، دو گنا کام کر رہا ہے، یہ اٹھا رہا ہے، ادھر سے ادھر جا رہا ہے۔ اسے دیکھ کر خلیفہ کے دل میں کچھ شبہ پیدا ہوا۔ اسے بلا کر اس کا سبب پوچھا تو وہ کچھ گھبرا گیا۔ خلیفہ نے ابن حمدون سے جو وہاں موجود تھا اس سے کہا کہ اسے یا تو بغیر محنت کیا کچھ روپیہ مل گیا ہے یا یہ شخص چور ہے اور مٹی گارے کے کام سے یہ اپنا راز چھپانا چاہتا ہے۔ چنانچہ خلیفہ نے کوڑے مارنے والے کو بلایا اور کہا اسے کوڑے مارے جائیں۔ جب 100 کوڑے اسے لگ چکے تو خلیفہ نے قسم کھا لی کہ اگر اس نے سچ سچ اپنا حال بیان نہ کیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا، اور تلوار اور چمڑے کا فرش بھی منگوایا۔ تو اس وقت وہ کالے رنگ کا مزدور بولا کہ مجھے امان دیجئے تو میں سچی بات بتاتا ہوں۔ خلیفہ نے کہا امان دی جاتی ہے بجائے اس صورت میں کہ جس میں شریعت کی حد واجب ہوتی ہو۔ اب یہ آخری لفظ کو وہ مزدور سمجھ نہیں سکا اور اس نے خیال کیا کہ اب تو میں محفوظ ہو چکا ہوں، تو اس نے بتایا کہ میں مدت سے اینٹوں کے بھٹے پر کام کرتا تھا۔ کچھ دن گزرے کہ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص میرے پاس سے گزرا جس کے کمر میں ایک پٹا تھا۔ میں اس کے پیچھے لگ گیا۔ اس شخص نے ایک بھٹی کے قریب بیٹھ کر اپنا پٹا کھولا، یعنی تھیلی کھولی، اور اس میں سے ایک دینار نکالا۔ اسے میری موجودگی کا کوئی علم نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی ساری تھیلی دیناروں سے بھری ہوئی ہے، تو میں نے اس پر حملہ کر کے اس کے ہاتھ پیر جکڑ کر کے اس کی تھیلی چھین لی اور اس کا منہ بند کر کے کندھے پر اٹھا کر اسے بھٹے کے ایک گڑھے میں ڈال کر مٹی سے بھر دیا، اور چند دنوں کے بعد اس کی ہڈیاں نکال کر دجلہ میں بہا دی۔ وہ دینار میرے پاس موجود ہیں جن سے میں خوش رہتا ہوں۔ خلیفہ معتضد باللہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ اس کے مکان سے دینار لے آئے۔ چنانچہ دینار اس تھیلی کے ساتھ لے آئے گئے۔ اس تھیلی پر اس مقتول کا نام بھی لکھا ہوا تھا، اس کا پتہ بھی لکھا ہوا تھا۔ خلیفہ معتضد باللہ نے شہر میں یہ آواز کرائی، منادی کرائی کہ بھئی اس نام کا جو ہے کوئی آدمی تھا، تو ایک عورت ایک چھوٹے بچے کے ساتھ حاضر ہوئی، کہنے لگی یہ میرے شوہر کا نام ہے، یہ اسی کا بچہ ہے، فلاں وقت گھر سے نکلا تھا اور اس کے پاس ایک تھیلی تھی جس میں 1000 دینار تھے، وہ اب تک غائب ہے۔ خلیفہ نے وہ تھیلی اور 1000 دینار اس عورت کو دیے اور اس کالے جو ہے قاتل کو قتل کرا دیا اور حکم دیا کہ اس کی لاش کو بھی وہیں بھٹے میں ڈال دیا جائے۔ یہ تھے جو ہے مسلمان خلیفہ۔ بہرکیف اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے عدل و انصاف والا کوئی جو ہے ایسا
حاکم نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کی برکتوں سے اس کورونا کی وبا سے بھی محفوظ فرمائیں اور مسجدیں پھر سے آباد ہوں۔ مولا کریم ہمیں نیک صالح عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ایک دن تفسیر کا درس بند رہے گا، حدیث کا درس جو صلح حدیبیہ کا بیان جاری ہے وہ جاری رہے گا، اور تفسیر کے درس کی جگہ سید السادات مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان میں انشاءاللہ تبارک و تعالی بیان ہوگا۔